فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک گریباں ہیں صبا خاک بسر ہے، گل رو صفت غنچہ کمر بستہ گھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ عباس کا منہ دیکھ کے کہتا ہے کوئی آہ، اب آنکھوں سے چھپ جائے گی تصویر ید اللہ۔ کہتے ہیں گلے مل کے یہ قاسم کے ہوا خواہ، واللہ دلوں پر ہے عجب صدمہ جاں کا۔ ہم لوگوں سے شیریں سخنی کون کرے گا، یہ انس یہ خلق حسنی کون کرے گا۔ اور آتے محلہ چلی آتی ہیں بصد غم، کہتی ہیں یہ دن رحلت زہرا سے نہیں کم، پرسے کی طرح رونے کا غل ہوتا ہے ہر دم، فرش اٹھتا ہے کیا بچتی ہے گویا صف ماتم، غل ہوتا ہے ہر سمت جدا ہوتی ہے زینب، ہر ایک کے گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب۔ لے لے کے بلائیں یہی سب کرتی ہیں تقریر، اس گرمی کے موسم میں کہاں جاتے ہیں شبیر، سمجھاتی نہیں بھائی کو اے شاہ کی ہمشیر، مسلم کا خط آلے تو کریں کوچ کی تدبیر، للہ ابھی قبر پیغمبر کو نہ چھوڑیں، گھر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر کو نہ چھوڑیں۔ ان بیبیوں سے کہتی تھی یہ شاہ کی ہمشیر، بہنوں ہمیں یثرب سے لیے جاتی ہے تقدیر، اس شہر میں رہنا نہیں ملتا کسی تدبیر، یہ خط پہ خط آئے ہیں کہ مجبور ہیں شبیر، مجھ کو بھی ہے رنج ایسا کہ کچھ کہہ نہیں سکتی، بھائی سے جدا ہو کے مگر رہ نہیں سکتی۔ یاد آتی ہے ہر دم مجھے اماں کی مصیبت، کچھ جان کی تھی فکر نہ ان کو دمِ رحلت، آہستہ یہ فرماتی تھیں باسد غم و حسرت، شبیر سدھارے جو سوئے وادی غربت، اس دن میری تربت سے بھی منہ موڑیو زینب، اس بھائی کو تنہا نہ کبھی چھوڑیو زینب۔ اماں کی وصیت کو بجا لاؤں نہ کیوں کر، گھر بھائی سے تھا بھائی نہ ہوگا تو کہاں گھر، دو بہنیں ہیں ماں جائیاں اور ایک برادر، رسی سے بندھے ہاتھ کے بلوے میں کھلے سر، جو ہووے سو ہو بھائی کے ہمراہ ہے زینب، اس کوچ کے انجام سے آگاہ ہے زینب۔ یہ کہتی تھی زینب کے پکارے شہ عادل، تیار ہیں دروازے پہ سب ہودج و محمل، طے شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل، رخصت کرو لوگوں کو بس اب رونے سے حاصل، چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سحر ہے، بچے کئی ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے، رخصت کرو ان کو جو کہ ہیں ملنے کو آئے، کہہ دو کوئی گہوارۂ اصغر کو بھی لائے، نادان سکینہ کہیں آنسو نہ بہائے، جانے کی خبر میری نہ صغرا کہیں پائے، ڈر ہے کہیں گھبرا کے نہ دم اس کا نکل جائے، باتیں کرو ایسی کہ وہ بیمار بہل جائے۔ رخصت کو ابھی قبر پیغمبر پہ ہے جانا، کیا جانیے پھر ہو کہ نہ ہوئے میرا آنا،
اماں کی لحد پر ہے ابھی اشک بہانا، اس مرکز انور کو ہے آنکھوں سے لگانا، آخر تو لیے جاتی ہے تقدیر وطن سے، چلتے ہوئے ملنا ہے ابھی قبر حسن سے۔ سن کر یہ سخن بانوئے ناشاد پکاری، میں لٹتی ہوں کیسا سفر اور کیسی سواری، خوش ہو گئی ہے فاطمہ صغریٰ میری پیاری، یہ کس کے لیے کرتے ہیں سب گریہ و زاری، اب کس پہ میں اس صاحب آزار کو چھوڑوں، اس حال میں کس طرح سے بیمار کو چھوڑوں۔ چلاتی تھی کبریٰ کہ بہن آنکھ تو کھولو، کہتی تھی سکینہ کہ ذرا منہ سے تو بولو، ہم جاتے ہیں تم اٹھ کے بغل گیر تو ہو لو، چھاتی سے لگو باپ کی دل کھول کے رو لو، تم جس کی ہو شیدا وہ برادر نہ ملے گا، گھر بھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا۔ سن کر یہ سخن شاہ کے آنسو نکل آئے، بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے، منہ دیکھ کے بانوں کا سخن لب پہ یہ لائے، کیا ذوف و نکاحت ہے خدا اس کو بچائے، جس صاحب آزار کا یہ حال ہو گھر میں، دانستہ میں کیوں کر اسے لے جاؤں سفر میں۔ کہہ کر یہ سخن بیٹھ گئے سید خوشخو، اور سورہ الحمد پڑھا تھام کے بازو، بیمار نے پائی گلے زہرا کی جو خوشبو، آنکھوں کو تو کھولا پہ ٹپکنے لگے آنسو، ماں سے کہا مجھ میں جو حواس آئے ہیں اماں، کیا میرے مسیحا میرے پاس آئے ہیں اماں؟ ماں نے کہا ہاں وہی آئے ہیں میری جان، جو کہنا ہو کہہ لو کہ یہاں اور ہے ساما، دیکھو تو ادھر روتے ہیں بی بی شہ ذیشان۔ صغریٰ نے کہا ان کی محبت کے میں قربان، وہ کون سا ساما ہے جو یوں روتے ہیں بابا، کھل کر کہو مجھ سے کہ جدا ہوتے ہیں بابا۔ شبیر کا منہ تکنے لگی بانوئے مغموم، صغریٰ کے لیے رونے لگی زینب و کلثوم، بیٹی سے یہ فرمانے لگی سید مظلوم، پردہ رہا اب کیا تمہیں خود ہو گیا معلوم، تم چھٹتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں صغریٰ، ہم آج سے آوارہ وطن ہوتے ہیں صغریٰ۔ صغریٰ نے کہا کھانے سے خود ہے مجھے انکار، پانی جو کہیں راہ میں مانگوں تو گنہگار، کچھ بھوک کا شکوہ نہیں کرنے کی یہ بیمار، تبرید فقط آگ کا ہے شربت دیدار، گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گی بابا، آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا۔ اور کیا تاب اگر منہ سے کہوں درد ہے سر میں، اف تک نہ کروں بھڑکے اگر آگ جگر میں، بھولے سے بھی شب کو نہ کراہوں گی سفر میں، قربان گئی چھوڑ نہ جاؤ مجھے گھر میں، ہو جانا خفا راہ میں گر روئے گی صغریٰ، یہاں نیند کب آتی ہے جو وہاں سوئے گی صغریٰ۔ شہ بولے کہ واقف ہے میرے حال سے اللہ، شہ بولے کہ واقف ہے میرے حال سے اللہ، میں کہہ نہیں سکتا مجھے درپیش ہے جو راہ، کھل جائے گا یہ راز بھی کو تم نہیں آگاہ، ایسا بھی کوئی ہے جسے بیٹی کی نہ ہو چاہ،
ناچار یہ فرقت کا علم سہتا ہوں سغرا، ہے مصلحت حق یہی جو کہتا ہوں سغرا۔ بانو کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ، اکبر کو بلاؤ علی اصغر کو بھی لاؤ۔ آئے علی اکبر تو کہا شاہ نے آؤ، روٹھی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ۔ چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو، لینے انہیں کب آؤ گے اقرار تو کر لو۔ پاسان کے اکبر نے یہ کی پیار کی تقریر، کیا مجھ سے خفا ہو گئی سغرا میری تقصیر؟ چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دلگیر، محبوب برادر تیرے قربان یہ ہمشیر، صدقے تیرے سر پر سے اتارے مجھے کوئی، بل کھائی ہوئی زلفوں پہ وارے مجھے کوئی۔ پیارے میرے بھیا میرے محروم علی اکبر، چھپ جائیں گے آنکھوں سے یہ گیسو علی اکبر، یاد آئے گی یہ جسم کی خوشبو علی اکبر، ڈھونڈیں گی یہ آنکھیں تمہیں ہر سو علی اکبر، دل سینے میں کیوں کر کہو بالا نہ رہے گا، جب چاند چھپے گا تو اجالا نہ رہے گا۔ کیا گزرے گی جب گھر سے چلے جاؤ گے بھائی، کیسے مجھے ہر بات میں یاد آؤ گے بھائی، تشریف خدا جانیے کب لاؤ گے بھائی، کی دیر تو جیتا نہ ہمیں پاؤ گے بھائی، کیا دھم کا بھروسہ کہ چراغے سحری ہیں، تم آج مسافر ہو تو ہم کل سفری ہیں۔ ماں بولی یہ کیا کہتی ہے سغرا تیرے قربان، گھبرا کے نہ اب تن سے نکل جائے میری جان، بے کس میری بچی تیرا اللہ نگہبان، صحت ہو تجھے میری دعا ہے یہی ہر آن، کیا بھائی جدا بہنوں سے ہوتے نہیں بیٹا، کنبے کے لیے جان کو کھوتے نہیں بیٹا۔ عباس نے اتنے میں یہ ڈیوڑی سے پکارا، چلنے کو ہے اب قافلہ تیار ہمارا، لپٹا کے گلے فاطمہ صغرا کو دوبارہ، اٹھے شہدی گھر تہو بھالا ہوا سارا، جس چشم کو دیکھا سو وہ پرنم نظر آئی، ایک مجلس ماتم تھی کہ برہم نظر آئی۔ پہنچی جو ہے ناکے کے کریم دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبط پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشائے چادر، تھے پردائے محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپ وراث کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ زینت دہے محمل جو ہوئی دختر زہرا، ناکوں پہ چڑھے سب حرم سید والا، آنے لگے رہوار کھلا گرد کا پردہ، عباس سے بولے یہ شہ یثرب و بطحا، صدمہ ہے بچھڑنے کا میرے روح نبی پر، رخصت کو چلو قبر رسول عربی پر، ہے قبر پہ نانا کی مقدم مجھے جانا، کیا جانیے پھر ہو کہ نہ ہو شہر میں آنا، اماں کی ہے تربت پہ ابھی اشک بہانا، اس مرکد انور کو ہے آنکھوں سے لگانا، آخر تو لیے جاتی ہے تقدیر وطن سے، چلتے ہوئے ملنا ہے ابھی قبر حسن سے۔ پیدل شہیدین روزہ احمد کو سدھارے، تربت سے صدا آئی کہ آ آ میرے پیارے، تعویذ سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے،
ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، خط کیا ہے اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا، آج آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا۔ یہ کہہ کے ملا قبر سے شہنے جو رخ پاک، ہلنے لگا صدمے سے مزار شہ لولاک، جنبش جو ہوئی قبر کو تھرا گئے افلاک، کانپی جو زمین صحن مقدس میں اڑی خاک، اس شور میں آئی یہ صدا روز آئے جد سے، تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لحد سے۔ اس ذکر پہ رویا کیے شہ سر کو جھکائے، وہاں سے جو اٹھے فاطمہ کی قبر پہ آئے، پائینے لحد گر کے بہت اشک بہائے، آواز یہ آئی کہ میں صدقے میرے جائے، ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں۔ تربت میں جو کی میں نے بہت گریا ازاری، گھبرا کے علی آئے نجف سے کئی بار، کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا۔ میں نے جو کہا قبر سے کیوں نکلے ہو باہر، نہ سر پہ امامہ ہے نہ دوش پہ چادر، فرمایا کہ ماتم میں ہوں اے بنت پیمبر، مرنے کو پسر جاتا ہے برباد ہوا گھر، ترسیں گے وہ پانی کو جو نازوں کے پلے ہیں، تلواریں ہیں اب اور میرے بچوں کے گلے ہیں، پھرتا ہے میری آنکھوں میں شبیر کا مقتل، وہ نہر فرات اور کئی کوس کا جنگل، وہ بجلیاں تلواروں کی اور شام کا بادل، دریا سے وہ پیاسوں کے ہٹا دینے کی ہلچل، شبیر کے سر پر سے یہ آفت نہ ٹلے گی، 10ویں کو محرم کی چھری مجھ پہ چلے گی۔ سن کر یہ بیان باپ کا مادر کی زبانی، رو رو کے پکارا اسد اللہ کا جانی، ہاں والدہ سچ ہے نہ ملے گا مجھے پانی، پیاسے ہیں میرے خون کے یہ ظلم کے بانی، بچپن میں کیا تھا میرا ماتم شہیدی نے، نانا کو خبر دی تھی میری روح امین نے، پہلو میں جو تھی فاطمہ کے تربت شب، اس قبر سے لپٹے بے محبت شہ صفدر، چلائے کہ شبیر کی رخصت ہے برادر، حضرت کو تو پہلو ہوا اماں کا میسر، قبریں بھی جدا ہیں تہ افلاک ہماری، دیکھیں ہمیں لے جائے کہاں خاک ہماری۔ یہ کہہ کے چلے قبر حسن سے شہ مظلوم، رہوار جو مانگا تو سواری کی ہوئی دھوم، یاران وطن گرد تھے افسردہ مغموم، چلاتے تھے خادم کہ چلا خلق کا مخدوم، خالی ہوا گھر آج رسول عربی کا، تابوت اسی دھوم سے نکلا تھا نبی کا۔ کعبے میں بھی ایک دن نہ ملا شاہ کو آرام، کوفے سے چلے آتے تھے نامے سحر و شام، آدھا نے گزرنے نہ دیے حج کے بھی ایام، کھولا پسرے فاطمہ نے باندھ کے احرام، اعظم طرف راہ الہی ہوئے حضرت، تھی ہشتم ذوالحجہ کے راہی ہوئے حضرت، جاتے تھے دل افسردہ و غمگین شہ ابرار، ہر گام پہ ہوتے تھے ایام موت کے آثار، قبریں نظر آتی کسی صحرا میں جو دو چار،
فرماتے تھے شاہ فاتابرو یا اولی الابصار، جز خاک نہ ہوئے گا نشاں بھی بدنوں کا، انجام یہ ہے ہم سے غریب الوطنوں کا۔ باتیں تھیں یہی یاس کی اور درد کی تقریر، منزل پہ بھی آرام سے سوتے تھے نہ شبیر، شب کو کہیں اترے تو سحر کو ہوئے راہگیر، جلدی تھی کہ ہو جائے شہادت میں نہ تاخیر، مقتل کا یہ تھا شوق شہ جن و بشر کو، جس طرح سے ڈھونڈے کوئی معشوق کے گھر کو۔ ملتا تھا کوئی مرد مسافر جو سرے راہ، یوں پوچھتے تھے اس سے بے حسرت شہ زی جا، ایسا کوئی صحرا بھی ہے اے بندائے اللہ، ایک نہر سوا جس میں ہو چشمہ نہ کوئی چاہ، کیا ملتا ہے اس دشت میں اور کیا نہیں ملتا، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ صحرا نہیں ملتا۔ وہ عرض یہ کرتا تھا کہ ستے شہ لولاک، ہے سخت پر اندوہ وہ صحرا تہ افلاک، ہنستا ہوا وہاں جائے تو ہو جاتا ہے غمناک، سنتا ہوں وہاں دن کو اڑاتا ہے کوئی خاک، وہاں راتوں کو آتی ہے صدا سینہ زنی کی، درویش کی ممکن ہے سکونت نہ غنی کی۔ اس شخص سے یہ کہہ کے چلے قبلہ عالم، اللہ نے چاہا تو بسائیں گے اسے ہم، عاشق پہ بلا بعد بلا آتی ہے ہر دم، غم اور بڑھا وصل کا عرصہ جو رہا کم، آفت یہ نئی فوج شہنشاہ میں آئی، مسلم کی شہادت کی خبر راہ میں آئی، غربت میں نہ ماتم کی سنائے خبر اللہ، طاری ہوا حضرت پہ عجب صدمہ جاں کا، گوندے ہوئے سر کھول کے پیٹے ہر میں شاہ، فرماتے تھے شہ سب کو ہے درپیش یہی راہ، ہوگا وہی اللہ کو جو مد نظر ہے، آج ان کا ہوا کوچ کل اپنا بھی سفر ہے۔ وارث کے لیے زوجائے مسلم کا تھا یہ حال، محمل سے گری پڑتی تھی بکھرائے ہوئے بال، روتے تھے بہن کے لیے عباس خوش اقبال، وہ کہتی تھی ساتھ آئے تھے چھوٹے میرے دو لال، پوچھو تو کدھر وہ میرے پیارے گئے دونوں، فرماتے تھے شبیر کہ مارے گئے دونوں۔ اس دن سے تو ایک ابر ستم فوج پہ چھایا، کھانا کئی دن قافلہ والوں نے نہ کھایا، راستے میں ابھی تھا اسد اللہ کا جایا، جو چاند محرم کا فلک پر نظر آیا، سب نے مہ نو لشکر شبیر میں دیکھا، منہ شاہ نے آئینہ شمشیر میں دیکھا، حضرت نے دعا پڑھ کے یہ کی حق سے مناجات، کر رحم گنہگاروں پہ اے قاضی حاجات، سر دینے کا مشتاق ہوں عالم ہے تیری ذات، خنجر میری آنکھوں میں پھرا کرتا ہے دن رات، باقی ہیں جو راتیں وہ عبادت میں بسر ہوں، یہ زیست کے 10 دن تیری طاعت میں بسر ہوں، پہنچا دے مجھے جلدی بس اے خالق افلاک، اس خاک پہ جس خاک سے ملتی ہے میری خاک، طالب ہے تیرے قرب کا سبت شہ لولاک، نہ ملک کی خواہش ہے نہ درکار ہے املاک، بےتاب ہے دل صبر کا یارا نہیں مجھ کو، اب فصل بجز وصل گوارا نہیں مجھ کو، یہ آل نبی کی ہے مصیبت کا مہینہ، یہ ظلم کا عشرہ ہے یہ آفت کا مہینہ، پہنچا ہے غریبوں کی شہادت کا مہینہ، آخر ہے بس اب عمر کی مدت کا مہینہ،
یہ بار امامت میری گردن سے اتر جائے، ہو خاتمہ بالخیر جو سر تن سے اتر جائے۔ گردوں پہ مہے نو جو نمایاں ہے یہ ہمشیر، چڑھتی ہے میرے سر کے لیے چرخ پہ شمشیر۔ اس چاند میں کٹ جائے گا سب لشکر شبیر، نیزہ کوئی کھائے گا کلیجہ پہ کوئی تیر، برچھی کسی جانباز کے پہلو میں لگے گی، شمشیر کسی شیر کے پہلو میں لگے گی۔ اس عشرۂ اول میں نہ ہوئیں گے بہن ہم، تاریخ سفر ہے دہم ماہ محرم۔ عشرہ یہ وہ عشرہ ہے کہ اے زینب پرغم، جس لال کی عاشق ہو وہ ہو جائے گا بے دم۔ دیکھو گی نہ پھر منہ علی اکبر سے پسر کا، اب شام میں ہوئے گا تمہیں چاند سفر کا۔ غش ہو گئی سن کر یہ بیان زینب پرغم، خیمے میں اسی رات سے برپا ہوا ماتم۔ بیدار رہیں صبح تلک بیبیاں باہم، خیموں کو اکھڑوا کے چلے قبلہ عالم۔ آخر وہی صحرا وہی جنگل نظر آیا، تھی دوسری تاریخ کے مقتل نظر آیا۔ اترے اسی میدان بلاخیز میں سرور، استادہ ہوئے خیمہ ناموس پیمبر۔ صحرا کی طرف دیکھ کے خوش ہو گئے اکبر، دریا پہ ٹہلنے لگے عباس دلاور۔ شہ بولے ہوا نہر کی بھائی تمہیں بھائی، ہاں شیر ہو دریا کی ترائی تمہیں بھائی۔ خامے کو بس اب روک انیس جگر افکار، خالق سے دعا مانگ کے اے ایزد غفار۔ زندہ رہیں دنیا میں شہ دین کے عزادار، غیر از غم شہ ان کو نہ غم ہو کوئی زنہار۔ آنکھوں سے مزار شہ دلگیر کو دیکھیں، اس سال میں بس روزہ شبیر کو دیکھیں۔